والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں پیدا کی کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی۔ اب بہت ساری چیزوں کا مقصد ہمیں پتہ ہے اور بہت ساری چیزوں کا مقصد ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ریزن ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا نا، لیکن اللہ نے بہرحال کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، ہاتھ ہے پکڑنے کے لیے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جیسے آپ دیکھیے بھویں جو ہے، بھویں کے نیچے جو ہے نا برونی جس کو بولتے ہیں، اسے بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کیا ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ وائپر پیدا کیا، سمجھے نا، ہماری آنکھوں کو صاف کرتے رہتے، سمجھے نا، آنکھوں کو کچرے سے بچاتے۔ اسی طرح تھوک بنتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ تھوک یہ انسان کے نظام ہاضمہ کو صحیح کرتا ہے، اس سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ یہ تھوک جو آتا ہے ایسے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت ساری چیز کو پیدا کیا جس کا مقصد ہمیں پتہ ہی۔ کبھی کوئی کیڑا مکوڑا چل رہا ہوتا ہے، یہ کہے کے لیے یار نامہ کا پریشان ہے، لیکن نہیں، اس کا مقصد ہمیں نہیں پتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، ایک چھپکلی دیوار پر دیکھی چل رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چھپکلی کوئی کام نہیں، یہاں دیوار پہ وہاں دیوار پہ وہاں دیوار پہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، پروردگار عالم، یہ تو نے چھپکلی کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ تجھ سے بہت پہلے چھپکلی نے پوچھا تھا مجھ سے کہ اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو اب ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور اس میں کفار و مشرکین کو جھنجھوڑا گیا۔ جیسے اس سے پہلے ایمان والوں کو بشارتیں دی گئی، کافروں کو ڈرایا گیا، اب اس میں ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا، کہا جا رہا ہے کیا تمہیں اللہ نے بیکار بنایا، یوں ہی پیدا کر دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کو جانو، اس کے رسولوں کو جانو، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی عبادت کو، اس لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، لیکن تم نہیں جانتے۔ آپ دیکھیے ہر چیز، لیکن آج ہمارا مقصد جو اللہ کی عبادت کرنا تھا بھول گئے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، آپ کا ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور حلال اور پاکیزہ ہو، عبادت۔ آپ نے کسی مومن سے مسکرا کر مل لیا تو یہ بھی عبادت۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم غلط سمجھتے۔ جیسے کہا گیا نا کہ تو مومن سے مسکرا کر ملنا یہ سنت ہے، عبادت۔ اب مومن سے مسکرا کر ملو، پیچھے دوسرے چھورا روک دو، یہ نہیں۔ جس طرح آپ خوشی ہو اسی طرح مومن بھائی کے لیے بھی حالات پیدا کرو، وہ بھی خوش رہے۔ لیکن آج کچھ لوگوں نے دیکھا منہ چھچور کے ملتے ایسے انداز میں لگتا ہے بڑے خوش، اس کا نام نہیں۔ جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنے لیے وہی پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو کچھ لوگوں نے سمجھا، ایک جگہ ایسی بات ہونے لگی، مجھے بتا بولا حضرت
کہا ہے حضور نے نا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. کہا مجھے یہ کھانا بڑا پسند ہے اور اس وجہ سے میں آپ کے لیے لے کر آیا. سمجھے نا. میں نے کہا جس نے آپ کو بتایا ہے اور جو آپ سمجھے سب بیوقوفی والی بات. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو یا اپنے لیے. جس طرح آپ کو اپنی پسند کا خیال ہے اسی طرح اپنے بھائی کی پسند کا خیال نہ. مان لو چکن ٹکا بہت کھا تو مجھے نہیں پسند کرو, زبردستی کھلاؤ کہ نہیں مجھے پسند ہے کھاؤ ہی کھاؤ. نہیں, جس طرح آپ کو اپنی پسند کا خیال اسی طرح اپنے بھائی کی پسند کا خیال رکھو. مطلب یہ, لیکن لوگ اس کو الٹا ہی سمجھنے لگتے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے ہر وہ کام جو اللہ کے رضا آپ نے حلال اور پاکیزہ کمایا, یہ بھی عبادت. یہ دنیا نہیں ہے, کس نے کہہ دیا؟ یہ غیروں کے یہاں کہ جنگلوں میں چلے جاؤ, بیابان میں چلے جاؤ. نہیں, جنگل میں نہیں جانا, دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو. آپ صبح نکلے, حضور نے کیا فرمایا؟ کہا ایک بندے مومن اپنے گھر سے نکلا اپنے بچوں کو حلال اور پاکیزہ کمانے کے لیے, جتنے اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گریں گے اللہ تعالیٰ اتنی اسے نیکیاں دے گا. اب آپ یہ نہیں سوچنا کہ یار جا کے اسی میں بیٹھے رہتے تو کیسے پسینہ نکلے جائے, ہے نا بہت سارے اعتراض کرنے والے. دیکھیے مراد یہ کہ آپ کی جیسی محنت ہوگی اللہ اسی کے مطابق تمہیں اجر دے گا. کیوں کہا کہ امانت دار تجارت کرنے والا تاجر امین کل قیامت کے دن انبیاء اکرام کے ساتھ اٹھایا گیا. کیوں کہا تو یہ حلال اور پاکیزہ کھلانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. تو ہمیں اللہ نے دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرت بہل الدانا ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا کچھ بچے جو ہے نا اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے. اخروٹ پھینک کے مار رہے ہیں, بادام سے کس طرح پھینک رہے ہیں, اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ کنارے پر کھڑا بیٹھا تھا, رو رہا تھا, زارو قطع رو رہا. جب وہ رو رہا تھا حضرت بہل الدانا رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے. کہا بیٹا تم اس لیے رو رہے کہ وہ اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے, تمہارے پاس نہیں, چلو میرے ساتھ تمہیں اخروٹ اور بادام میں خرید کے دے دیتا ہوں, تم ان کے ساتھ کھیل, خوش ہو. وہ بچہ کہنے لگا اے بہل الدانا بیوقوف ہو, کیا بیوقوف ہو, کیا میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ کھیلو کودو اس لیے پیدا کیا گیا؟ بہل الدانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر کس لیے پیدا کیے؟ کہا ہم اس لیے پیدا کیے گئے کہ علم سیکھیں اور عمل کریں. علم سیکھیں اور عمل کریں. نہ ہمارے پاس علم سیکھنے کا ٹائم ہے نہ عمل کا ٹائم. تو کہا علم سیکھے تو سمجھ گئے کہ کوئی بھاری بھرکم بندہ ہے یہ بچہ. پھر فرمایا اچھا تو مجھے کوئی نصیحت کر دو. کہا نصیحت یہ ہے کہ بندہ دنیا کے لیے اتنا پریشان رہتا ہے, نہ یہ دنیا اس میں رہے گی اور نہ دنیا میں یہ رہے گی. کوئی مال بہت کماتا ہے تو ایسا نہیں کہ دنیا میں رہ جائے گا. تو کہا سبھی دنیا سے جانے والا, لیکن لوگ اسی کے پیچھے ڈوبے رہتے. اور بھی بہت ساری نصیحتیں. پھر بہل الدانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آخر یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے تھے؟ تم نے تو ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کیا, ایسا کوئی وہ بھی معاملہ نہیں ہے, پھر تمہیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا رونا, اتنا زار و قطع رونا, ششکیاں بھر بھر کے رونا, وجہ کیا ہے؟ تم تو ابھی بچے ہو, کوئی گناہ ایسا نہیں. تو بندہ کہنے لگا اے بہل الدانا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب چولہا جلایا جاتا ہے بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی جاتی تاکہ ان چھوٹی لکڑیوں سے بڑی لکڑی میں آگ لگ جائے. تو بچہ کہتا ہے کہا اے بہلول میں سوچتا ہوں کل جہنم میں بڑے بڑے جو ہوں گے گنہگار, اگر وہ جلے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر اس میں لگا دیا جائے تاکہ اس میں آگ پکڑ. کہا میں اس لیے رو رہا ہوں. آپ سوچیں ذرا, بچہ سمجھ گئے کوئی عام بچہ نہیں. فرمانے لگے تم کون؟ کہا تم بھاری بھرکم بندے لگتے ہو, ہے کون؟ کہا میں امام زین العابدین کی اولاد. تو یہ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا ہم نے تمہیں بیکار نہیں بنایا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیکار ایسے ہی ہے, نہیں, مقصد ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا تمہیں ہماری طرف ہی آنا ہے. کبھی کہتے نا جا, کہاں جائے گا, کہاں جائے گا, یہی انداز اللہ فرما رہا ہے تم کہاں جاؤ گے, آؤ گے تو نا میرے پاس. پھر جب آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. آج اس لیے ہم بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کیا کہے گی, اور بہت سارے کام اس لیے کرتے کہ دنیا کیا کہے گی, ہے نا.
بہت سارے کام ہم کرتے ہیں نا، یار نہیں کرتے یار دنیا کیا کہے گی. جیسے بہت سارے جگہوں پر شادی کے موقع ڈھول تاشے نہ بجائے، دنیا کیا کہے گی یار سیکھ لے. اب بہت سارے کام نہیں کرتے ہیں، داڑھی رکھیں گے کیا کہیں گے یار داڑھی یار اس کو رشتہ نہیں ملے گا. تو بہت سارے کام ہمیں ایسے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کریں گے دنیا کیا کہے گی، اور بہت سارے کام نہیں کرتے دنیا کیا کہے گی. لیکن یاد رکھیں آپ کو نہ دنیا کو حساب دینا ہے، نہ دنیا والے سے کوئی لینا دینا ہے. نہ دنیا والا تمہیں ترقی دے دے گا، نہ دنیا والا تمہیں ذلیل کر دے گا. سمجھ نہیں بات نا. تو دنیا کی فکر کرنے کی بجائے کاش بندہ اگر اللہ کی فکر کرتا کہ میں اللہ کو کیا کو دکھاؤں، میرا رب کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میری عمل مجھے کیا ہوگا. کاش بندہ ان سب چیزوں کو سوچتا نا تو انسان خدا کی طرف لو لگاتا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم.